اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، کہ نمازیوں کے لیے ویل ہے. باری تعالیٰ کون سے نمازی؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی ان کے لیے بربادی ہے جو سہو عن الصلاۃ کرتے ہیں. سہو عن الصلاۃ، سہو کہتے ہیں غفلت کو، سہو کہتے ہیں بھول جانے کو. تو سہو فی الصلاۃ نہیں کہا اللہ نے، کہ اللہ کہتا الذین هم فی صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز میں بھول جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے نماز میں بھولنے پہ ہلاکت نہیں ہے، فی الصلاۃ میں نہیں. اگر نماز میں بندہ بھول جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے، وہ سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے. سہو فی الصلاۃ ہو تو کوئی گرفت نہیں ہے، اگر سہو عن الصلاۃ ہو پھر گرفت ہے. پھر وہ جب سہو عن الصلاۃ ہوگی تو پھر نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اگر سہو فی الصلاۃ ہو پھر اس کا ازالہ کرنا پڑتا ہے سجدہ سہو. چونکہ جب بندہ نماز میں بھولتا ہے تو یہ اپنی مرضی سے نہیں بھولتا، اپنی مرضی سے کوئی نہیں بھولتا. تو چونکہ اس میں اپنی مرضی نہیں ہوتی، جان بوجھ کے بندہ نہیں بھولتا. جب جان بوجھ کے نہیں بھولتا اس لیے نماز بھی ہو جاتی ہے. لیکن جب سہو عن الصلاۃ ہو تو یہاں پہ بندہ جان بوجھ کر کام کرتا ہے. جب جان بوجھ کے غفلت کرتا ہے تو پھر اس پہ گرفت ہے. اور گرفت کیسی ہے؟ پھر اس بندے کی نماز نماز ہی نہیں رہتی، بلکہ وہ نماز پڑھ کے بھی جاتا دوزخ کے اندر ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ نماز سے غفلت یہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کو اوقات سے مؤخر کر دینا، یہ نماز کو اس کے وقت پہ نہ پڑھنا بلا عذر. زور کا ٹائم تھا، سویا رہا، عذر کوئی نہیں تھا، نہ بیمار تھا نہ بے ہوش تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کہا چلو عصر کے ساتھ ہی پڑھ لوں گا. یا عصر کا ٹائم آیا، کہا چلو عصر بھی نہیں پڑھتا، مغرب ٹائم ساری اکٹھی پڑھ لوں گا، یا عشاء کے ٹائم اکٹھی ساری پڑھ لوں گا. یہ سہو عن الصلاۃ ہے کہ نماز کو اس کے اوقات سے مؤخر کر دینا. جو ایسا کرتا ہے فویل للمصلین، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. پھر دوسرا معنی یہ ہے کہ جو نماز کے ارکان ہیں دوران نماز ان کو وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا. اور تیسرا معنی ہے سہو عن الصلاۃ کا کہ بندہ جب نماز پڑھ رہا ہو، فرمایا وہ ایسے پڑھے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، وہ ایسے پڑھے، عبادت ایسے کرے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. فرمایا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تجھے یہ کیفیت نہ ملی کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے پھر یہ تو کم از کم خیال کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. ایک بات اور بھی اللہ نے یہاں سمجھائی ہے کہ جو نماز سے غافل ہے وہ نمازی ہیں، اور جو نماز سے غافل نہیں ہے وہ صرف نمازی نہیں، وہ مقیمین ہیں. ان کے لیے اللہ نے قرآن میں مقیمین کا لفظ استعمال کیا. اور سارا قرآن پڑھ کے دیکھیں اللہ نے جب بھی نماز کی بات کی اور آگے نماز کا ثمر بتایا تو آپ پہلے شروع میں اقیموا کا لفظ استعمال کیا. زیادہ دور نہ جائیں، جب قرآن میں پہلی دفعہ نماز کا ذکر آیا ہے وہی دیکھ لیں. یہ سورۃ البقرہ ہے اور اس کی آیت کا نمبر 3 ہے. یعنی قرآن کا پہلا صفحہ کھولیں، پہلا، دور نہ جائیں، اس پہلے صفحے پہ نماز کا ذکر ملے گا. اس نماز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ذکر کیا کیا؟ کیا فرمایا؟ نمازیوں کا ذکر کیا یا مقیمین کا ذکر کیا؟ تو اللہ تو کہتا ہے ہم نے پہلے دن ہی مطالبہ نماز کا کیا ہی نہیں ہے، نمازیوں کا کیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو مقیمین کا مطالبہ کیا ہے کہ ھدی للمتقین. یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مانتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. اور دوسری شرط کیا بتائی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازیں پڑھنے والے نہیں، یہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں.